اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ مفتی صاحب، میری جس سے منگنی ہوئی ہے وہ لے پالک ہے، اس سے نکاح میں اس کے اصل والد کا نام لکھا جائے گا؟ اصل والد کا نام لکھا جائے گا۔ ولدیت چینج کرنا گناہ کبیرہ ہے، کہیں بھی ڈاکومنٹ میں آپ سوتیلے باپ کا نام نہیں ڈال سکتے، بہت بڑا جرم ہے یہ، قرآن نے روکا اس سے۔ آج یہ جرم لوگ بہت کر رہے ہیں، بچہ لے کے پال لیتے ہیں اور سوتیلے باپ کا نام ڈال دیتے ہیں اس میں، بالکل غلط ہے۔ سوتیلے باپ کو سرپرست میں ڈال دیں، ابھی نادرہ میں سرپرست کا خانہ بھی ہے ایک، لیکن اگر اصل باپ کا پتہ نہ ہو تو ڈالیں۔ بعض دفعہ بچہ گمشدہ ہوتا ہے، باپ کا نہیں تو پھر سرپرست میں، اگر اصل باپ کا پتہ ہے تو پھر وہی ڈالنا پڑے گا، کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے سرپرست کے خانہ میں ڈال دینا یہ باپ کے ساتھ توہین ہے۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، ڈیورس کے بعد بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں پوچھا ہی نہیں، ملے ہی نہیں، تو اب ہم اپنا باپ کا نام کیوں ڈالیں؟ بھائی باپ نے اگر جان بوجھ کر بھی نہیں ملا ہو نا تو بھی باپ کیا رہتا ہے؟ باپ ہی رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پوچھا نہیں، اور بعض دفعہ پوچھ رہا ہوتا ہے، عورت آنے نہیں دیتی وہاں تک۔ یہ بڑا ایک ہماری سوسائٹی میں فالٹ چل رہا ہے، ڈیورس کے بعد عورت شوہر کو بچوں سے ملنے نہیں دیتی، ساری عورتیں نہیں بھائی، بعض عورتیں تو ملنے نہیں دیتی، ان کا ذہن خراب کرتی ہیں۔ جب وہ بچے بڑے ہو کے اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کہتا ہے ملوں ان سے، تو وہ کہتی ہیں دیکھو جب تم میں پیسوں کی ضرورت تھی ملا نہیں، اور جب تم اسٹیبل ہو گئے مل رہا ہے۔ بھائی وہ پہلے بھی مدد کرنے کے چاہتا تھا، ملنا چاہتا تھا، آپ نے ملنے نہیں دیا، اب بڑے ہو گئے ہیں تو اس لیے مل رہا ہے وہ۔ تو بچوں کو ایسے موقع پہ چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں مت آئیں۔ اگر بچے ماں یا باپ میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے، اس سے بڑا جرم اس کائنات پہ پھر کوئی ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے؟ ماں اور باپ کا۔ صحابی نے، نبی نے فرمایا اکبر الکبائر کا میں تمہیں بتاؤں، موبقات جو انسان کو بالکل ہلاک کر دیں، وہ جرائم جو بالکل تباہ و برباد کر دیں، جو کبائر میں بھی کبیرہ ہیں۔ صحابہ نے کہا بتائیں، آپ نے فرمایا شرک، سب سے پہلے کیا ہے؟ شرک۔ اس کے بعد فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کرنا۔ تو اس سے بڑی ناراضی کیا ہوگی کہ اولاد بڑی ہو گئی اور باپ سے مل نہیں رہی ہے وہ۔ یہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں بھائی، اب ہر 4 دن بعد کیس آیا ہوا ہوتا ہے، باپ سے ملنے نہیں دیا، وہ باپ جو ہے نا، وہ ماں کہہ رہی ہے اب اتنے بڑے ہو گئے، 20 سال نہیں ملا، 17 سال نہیں ملا۔ بھائی اس میں باپ کی غلطی ہو تو بھی، غلطی نہیں ہو تو بھی، اب جب بڑے ہو گئے تو اب اولاد کی ذمہ داری وہ اپنے باپ کو تلاش کریں، ماں کو بھی ناراض نہ کریں، ماں باپ کا جو پھڈا تھا وہ ان کو لڑنے دیں، آپ نے دونوں کو خوش کرنا ہے بھائی۔ تو یہ ایسا اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے کہ انگریز تھوڑی ہیں ہم لوگ کہ ابا ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ انگریزوں میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا بھائی، اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کی نمازیں برباد، آپ کے روزے برباد اگر آپ باپ سے، ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا، ایک بچہ تھا وہ 18-20 سال سے، کتنے سال ہو گئے تھے اس بچے کو؟ 20-22 سال ہو گئے تھے، باپ سے ملا نہیں تھا، تو ماں نے اتنا ورغلایا ہوا تھا باپ کے خلاف۔ ادھر آیا یہ، اس نے اس کو ترغیب دی، بھائی تمہارا باپ سے رابطہ کرو۔ اس نے کہا 20 سال سے باپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، ہم کیوں کریں؟ بھائی ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کی ان، پھر بعض دفعہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کوشش کی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور بچے اور ہی باغی نہ ہو جائیں، باپ یہ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے بچے ڈسٹرب نہ ہو۔ تو خیر پھر رابطہ کرایا، وہ باپ اتنا خوش ہوا، اور ایسی ماں باپ بیٹے باپ میں دوستی ہوئی، پھر بیٹے نے باپ سے یا باپ نے بیٹے سے، مجھے یاد نہیں، تعاون بھی شروع کیا، ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ تو ورنہ کتنا بڑا جرم لے کے دنیا سے جاتے۔ تو یہ ہلکا نہیں ہے بھائی، ہم انگریز بالکل بھی نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کے بعد، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا۔ اسی طرح باپ اگر چھین لے، ماں سے نہ ملنے دے، نہ نہ آپ نے ملنا ہے ماں سے، بے شک باپ سے چھپ کے ملو بھائی، بعض دفعہ باپ چھین لیتا ہے، ایسے بھی واقعات ہیں میرے علم میں، باپ چھین کے لے گیا، ماں کمزور تھی، کیس نہیں کر سکتی تھی، زندگی بھر باپ نے رکھا، اب بیٹا بڑا ہو گیا، ماں سے مل نہیں رہا، مانوس نہیں ہے۔ نہیں بھائی آپ کو ملنا پڑے گا اپنی ماں سے، اب پہلے تو بچے تھے اب بڑے ہو گئے، باپ ناراض ہو خوش ہو، بولو بھائی ابا اماں آپ کے اختلافات ہوں گے، میں تو میرے لیے میرے رب نے ماں کے قدموں میں بھی جنت رکھی ہے اور باپ کے قدموں میں بھی، تو باپ نہیں ملنے دے رہا تو ماں سے نہیں ملے۔ ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں 20 سال ہو گئے ماں سے اب تک نہیں ملے ہیں، تو ماں کو دیکھے بھی عرصہ گزر گیا، تو بہت بڑا جرم ہے۔ صرف ملنا کافی نہیں ہے، خیر خیریت، اس کی خبر گیری پراپر وے میں، ٹھیک ہے نا؟ ابا یہ نہیں کہ ابا اماں الگ ہے تو اب ابا آدھے ابا ہو گئے، پورے ابا ابھی بھی وہی ہیں۔ مفتی صاحب میں نے جگہ اپنے مائی کے رشتے کی، اچھا مائیں بعض دفعہ دھمکیاں دیتی ہیں، تو اپنے باپ سے ملا تو دودھ نہیں بخشوں گی میں، دیکھنا میں کیا کروں گی۔
ماں کو دھمکی دینے تو ماں کو جواب نہیں دو, جواب دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ چھپڑ میں مل لو جا کے, اماں کو بتاؤ ہی نہیں, چھپڑ میں ملو. مائیں دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں کہ تو مل کے دیکھ, میں یہ نہیں, کوئی بات نہیں, دھمکیاں. بعد میں مائیں کہتی ہیں کہ دیکھو اب یاد آ رہا ہے اس کو, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. بھائی جو بھی کیا, ابا کیا ہے, ابا ہے. اللہ نے بتایا بھائی, اللہ نے حق بتا دیا ہے. تو چھپڑ میں مل لو, ماں کو بتاؤ ہی نہیں, ملتے رہو جا کے. اسی طرح باپ نے دھمکی دی ہوئی ہو کہ اماں سے ملے تو میں جائیداد سے آگ کر دوں گا, چھپ کے مل لو. ملنا ضرور ہے, نہ باپ کو چھوڑ سکتے ہو نہ ماں کو. ساس سسر کا بھی ایسا ہی ہے. بعض دفعہ شوہر بیوی پہ پابندی لگاتا ہے, تو اپنی ماں سے ملی تو میں دیکھ کیا کرتی ہوں, کیا کرتا ہوں میں. یہ بھی ایسے کیسز بھی آتے ہیں. تو خواتین رابطہ کرتی ہیں, ہم کہتے ہیں چھپڑ میں جا کے ملو اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. شوہر کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ بیوی پہ پابندی لگا دے کہ وہ اپنی ماں باپ سے ملے, اس پہ پابندی لگا. ہاں یہ کر سکتا ہے کم ملو, کیونکہ بعض دفعہ جب ماں سے مل کے آتی ہے پھڈا ہوتا ہے. بعض عورتیں جب اپنی ماں سے مل کے آئیں گی جھگڑیں گی ضرور, اماں اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں ڈال دیتی ہیں. تو کم کر دو ایسی صورت میں. سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, یہ خواتین ٹینشن میں نہ جائیں. تو ایسے موقع پہ کم کر دو, لیکن روک دو کہ ماں سے ملے ہی نہیں, باپ سے ملے ہی نہیں, بھائیوں سے ملے ہی نہیں, یہ خونی رشتے ہیں بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل. ہم اللہ کے کو مانتے ہیں, کلچر کو نہیں فالو کرنا ہم نے. ایک جگہ میرے سامنے کیس آیا, تو ماں اور بچیاں بھی بڑی بڑی ہو گئیں, 25-30 سال کی. تو ماں اپنی ہسٹری بتا رہی ہے, کوئی گھریلو کیس تھا ان کا, کوئی بچی کے طلاق کا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا ان کے والد کیوں نہیں آئے؟ کہ نہیں والد صاحب سے تو 20 سال پہلے ہماری علیحدگی ہو گئی تھی. تو میں نے کہا پھر وہ بچیوں کے باپ کو تو انوالو تو ہونا چاہیے نا بچیوں کے مسائل میں. وہ آپ سے علیحدگی ہوئی تھی نا, بچیوں سے. کہہ رہی نہیں, پھر ہم نے ملے ہی نہیں. اور پھر بیٹیاں بھی کہ ہم تو اپنے باپ کو نہیں ملتے, ہم نے تو شکل بھی نہیں دیکھنی اس کی. بڑا مجھے غیرت آئی یار یہ بیٹیاں کیسے اپنے منہ سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھنی. تو ایسے اولاد کو ڈرنا چاہیے, کل تمہاری بھی اولاد ہوگی. مکافات عمل ہوتا ہے بعض دفعہ. لیکن وہ اتنے تھے کہ اگر میں ان کے باپ کے حقوق بیان کرتا, اس ماں نے رکھ کے میرے کو چماٹ لگانا تھا کہ 20 سال جو میں نے ذہن بنایا ہے, اس لیے تھوڑی بنایا کہ تم سارا پانی پھیر دو اس پہ. مفتی سے میں نے جگہ اپنے بھائی کے رشتے کی بات کی ہوئی ہے, تو کافی عرصے سے بات چل رہی ہے, تو ابھی آج کل انہوں نے ہاں کر دی ہے. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ لڑکی میں کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ لڑکی کو شوگر ہے, لیکن آج انہوں نے بتایا کہ لڑکی کو انسولین بھی لگتی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ کیا رشتہ ہمارے لیے مناسب ہے, کیونکہ پہلے ہی ہمارے گھر میں بہت مسئلے مسائل ہیں, تو کیا رشتہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں کسی کی شوگر کی وجہ سے کیوں اس بیچاری کا رشتہ توڑواؤں, یہ خود فیصلہ کرو میرے بھائی. تو شوگر اگر کنٹرول میں ہونا تو 99 سال بھی شوگر کے مریض زندہ رہتے ہیں. میرے نانا کو 40 سال شوگر تھی, 99 سال میں فوت ہوئے تھے. 40 سال شوگر رہی ہے اور فوت کب ہوئے؟ سوچو شوگر نہ ہوتی تو کب فوت ہوتے. تو یہ فیصلہ خود کرو. اگر لڑکی میں دوسری کوئی خرابی نہیں, اخلاق اچھے ہیں اور شوگر بھی اتنی ہے کہ انسولین لے کے چلتی رہے, وہ کھاتی رہے. شوگر کے مریض تو ایسے پھوڑتے ہیں. ہماری خالہ کو شوگر تھی, میں لڈو نہیں کھاتا, میری عادت ہی نہیں ہے نا. تو ہماری خالہ کو ٹائٹ شوگر تھی. ایک رسگلہ اٹھایا, ٹیکا لگایا, دوسرا رسگلہ اٹھایا, ٹیکا لگایا, تیسرا رسگلہ, یا ایک ہی ٹیکے میں زیادہ وہ دوا بھر لی. ان کو پتا ہوتا تھا اتنی شوگر ہے تو اتنی انسولین لینی ہے. ہم نے کہا آپ کے زیادہ مزے ہیں بھائی. تو یہ شوگر بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکے لگاتے رہو, پھوڑتے رہو. تو اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی کو کس لیول کی شوگر ہے, تو آپ خود فیصلہ کریں میرے بھائی. باقی کر لو یار, دنیا مسافر خانہ ہے یار. اگر اس میں اور کوئی خرابی نہیں ہے کر لو, پھر ایک اور کر لینا بغیر شوگر والی کے, اس کو بلڈ پریشر ہوگا. ایک کر لینا, ایک گردہ ہو جس کا. میرے پاس ایک لڑکی کا رشتہ آیا, جب میں پرانی بات ہے, اب تو چانس ہی ختم ہو گیا. تو اس کا ایک گردہ تھا, ایک گردہ نہیں تھا. اچھا میں نے ہاں کر دی, میں نے کہا چلو گزارا چلائیں گے, پھر ایک گردے پہ گزارا چلائیں گے. لیکن ان لوگ کے نخرے اتنے, اب تو پرانی بات ہو گئی, کس کو پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. بات ہے میرا خیال ہے 2012-13 کی. تو یار اتنے نخرے وہ لوگ کر رہے تھے, میں نے کہا میں گردے پہ کمپرومائز کر رہا ہوں. جس کے 2 گردے ہوتے ہیں, ایک خراب ہوا تو چلو آدمی کہتا ہے دوسرا تو ہے نا. ان کا تو ایک گردہ خراب ہوا تو
گیا گردہ ہی گیا. تو میں نے کہا میں ایک گردے پہ قبول کر رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ بھی کمپرومائز کرو نا. ان کو پورے ان کے اتنے نخرے تھے. میں نے کہا رہنے دو بھائی, ہمارے تو پورے دو ہیں, ہم کیا یا تو ہمارا بھی ایک ہوتا ہم کمپرومائز کرتے بھائی. جی کیا بول رہا ہے بھائی؟ مائک دے دو یار ان کو, یہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں. تو اب بات پرانی ہو گئی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ ان کی بات ہو رہی ہے. میں جب قصہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا پھر بیان کرتا ہوں. آواز نہیں آواز آئے گی بھائی. یار یہ بہت سارا پرچیاں ہیں, کس کس کا جواب دوں گا میں؟ بہت ہو گئے, بس ٹائم بھی بہت ہو گیا. یہ اگلے اتوار کو دے دیں. ابھی لوگوں کو ایک دو سوال بس لو. سلام کا ایک دن میرے ملا محمد گل نے آپ کو سلام بھیجا. جی علیکم علیہ السلام. محمد گل کو میرا بھی سلام. صاحب ابھی گھر والی کو 3-4 مہینے ہوئے, میں نے ڈیورس دیے تو وہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی. تو یہاں تک کہ ابو نے بولا کہ الگ رہ رہی ہے تو الگ رہ لے, میرے ساتھ رہ رہی ہے تو میرے ساتھ رہے. اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہ رہی, تو میں نے اس کو طلاق دی. تو کیا ہے؟ یعنی آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی تھی, آپ نے پھر طلاق دے دی. جی. کتنی طلاقیں دی؟ صاحب نے کہا کہ الگ رہ رہی, الگ رہ رہے, میرے ساتھ اگر رہنا چاہ رہی ہے میرے ساتھ. اس کے باوجود طلاق کے بعد نہیں, طلاق سے پہلے. طلاق سے پہلے جب نہیں تو دے دی نا. کتنی؟ 3. 3 طلاق. 3 تو دینی نہیں چاہیے. خیر اب دے دی تو ختم. مفتی صاحب میں اس سے پیار بھی بہت کرتا تھا اور اس کی ہر فرمائش بھی پوری کرتا تھا. اس نے میرے سے تو پیار بہت کرتے تھے تو نہیں دینی چاہیے تھی نا میرے بھائی. اب وہی پورا بیان ہوا ہے, اب جو ہو گیا مٹی پاؤ. کسی اور سے پیار کرو. اب ایسا نہ ہو کسی اور بھی کہیں اور اس دوران شادی کر لے, دل کے ارما آنسوں میں بہہ جائیں گے, ان کے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے. پھر چلیں بھائی آخری سوال لے لیتے ہیں, بس بہت ٹائم ہو گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں ایک فٹنس ٹرینر ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں جم میں کبھی نماز پڑھتا ہوں تو زیادہ تر جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سامنے شیشہ ہوتا ہے, تو شیشے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ توجہ بڑھتی ہے, آدمی اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو باقی کوئی ناجائز کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ پھر بھی توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا جگہ ہی نہیں ہے تو پھر جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آخری سوال لے لیں یار, اور بہت بیچارے لوگ, وہ بیچارے کافی دیر سے, بس وہ لال قمیض والا جو ہے نا. جی السلام علیکم صاحب. ایک مائک تو آن کریں. بس لاسٹ سچی مچی کا لاسٹ سوال ہے بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مائک چوتھے سپارے کی آیت ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ تم ہرگز بلائی کی طرف نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کر دو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم بعض دفعہ اپنے جو کام کرنے آتے ہیں ہمارے گھروں میں خواتین, ہم ان کو کوئی کپڑے وغیرہ دے دیتے ہیں ہمارے خود کے استعمال کیے ہوئے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی سستی چیز صدقہ نہ کرو. حدیث میں آتا ہے جب کوئی نیا لباس پہنے تو پرانے کو صدقہ کر دے وہ. تو اب اس میں یہ سوچنا ہم پرانی چیز صدقہ کر رہے ہیں ثواب نہیں ملے گا, تو ایسا نہیں ہے. پرانی چیز ضائع کرنے سے بہتر ہے کیا کر دی جائے؟ صدقہ. ہاں یہ جو قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ کہتے ہیں نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو, تو یہاں نیکی سے مراد ہے اعلیٰ اور کامل درجے کی نیکی. البر میں الف لام عہد کا ہے, یعنی خاندانی نیکی تو یہ ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو. تو کبھی کبھار ایسا بھی کرنا چاہیے, تو تگڑا صدقہ کرنا چاہیے جس سے تھوڑا سا دل پہ ایک لگے کہ یار کچھ ہلے آدمی اندر سے کبھی کبھار, اور وہ اتنا نہ ہو کہ کل دوسروں سے ادھار مانگتا پھر رہو. تو آیت کا یہ مطلب ہے. چلے میں سبحانک اللہم وبحمدک